یہ اسی انجینئر نے ایک کلپ اپلوڈ کرایا نیٹ پر کہ مسجد اور مدرسے میں مولوی اپنے پڑھنے والے شاگرد اور اپنی پڑھنے والی طالب علموں جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بدفعلیاں کرتے ہیں. میں نے کہا میں ایک بات کرتا ہوں, کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو فوراً ننگا کر کے برسر چوک سزا دینی چاہیے, لیکن صرف مسجد مدرسے کی بات نہ کرے نا. اس میں تو اسکول کالج بھی ملوث ہے, یونیورسٹی کے لیول کے معاملات موجود ہیں, آپ کو وہ نظر نہیں آتے. نمبر 2, ہم بھی مدرسے پڑھے پڑھائے ہیں, ہمیں تو چیز نظر نہیں آئی. تو اسی انجینئر صاحب تو پوچھ لو کسے اس دن زیادتی کی تھی ایسی مذمت کر سو. جب میں نے یہ کہا تو مجھے لوگ کہنے لگے آپ نے ذاتی حملہ کیا. میں نے کہا اس نے کیا کیا تھا, وہ علماء پر بات کر جائے خیر ہے, اور لوگ دین کے نام پہ سن رہے ہیں. اور میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں, ایسے ایسے جھوٹ لوگ بولتے ہیں, ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں جو حدیث پاک میں لکھا ہوتا ہے وہ نہیں بتاتے. اسی بندے کا ایک نیٹ پر کلپ آیا کہ حضرت بی بی پاک فاطمہ حضرت ابو بکر صدیق سے ناراض تھی, دلیل کہ وہ ان سے باتیں نہیں کرتی تھی. میں نے ان سے کہا کہ یار کوئی عقل والی بات کرو, حضرت بی بی پاک فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی غیر محرم تھی, تو غیر محرم سے باتیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا حیا والی بات کر. حضرت بی بی پاک فاطمہ باتیں کرتی تو حضرت علی سے کرتی, حضرت حسن حسین سے کرتی. باہر والے سے باتیں کرنا, اچھا نہ جو کرنا اس کا معنی ناراض ہے. میں جو تیری امی جی سے بات نہیں کرتا تو میں تیری امی پہ ناراض ہوں؟ یار کیسی بات کر رہے ہو دنیا کی, وہ عقل والی بات کر. یار ایسے جھوٹ بول بول کے عوام کو خراب کر رہے ہیں. اور علماء کے نام پہ دھبا بن کے جس نے ایک دن مدرسے نہیں پڑھا وہ اپنے آپ کو عالم بتاتے. میں نے کئی بار کہا ہے کہ اس حضرت صاحب سے کہیں کہ اپنا علمی سٹیٹس تو بتائے, آپ نے علم حاصل کہاں سے کیا؟ جی اللہ نے مجھے سکھا دیا, تو پھر تو نبوت کا دعویٰ ہے. میں حیران ہوں, قادیانیوں کے چینل ایسے مولویوں کے بیانات چلاتے ہیں. ربوہ ٹی وی قادیانیوں کا چینل ہے, اس پر انہی کے بیانات چلتے ہیں. کیوں چلتے ہیں؟ وجہ ہے مسلمانوں, نوجوانوں, میں آپ کا ایمان جھنجھوڑ کر ایک جملہ کہتا ہوں, عقل مند بنو. دودھ والے سے دودھ ملتا ہے, میڈیکل والے سے دودھ نہیں ملتا. تو علم والے سے علم ملتا ہے, تو علم لینا ہو تو علماء کے پاس آؤ. کسی غیر عالم کے دروازے پہ جاؤ گے تو اس جیسی بھونگیاں ماریں گے وہ. تو ایسے فتنے دنیا میں, ایسے تعاقب چلتے ہیں. کچھ دنوں پہلے ایک مسئلہ آیا تھا جب کرونا شروع میں سٹارٹ ہوا, تو ایک شخص کا انٹرنیٹ پر بیان آ گیا, اجی آن لائن جماعت کرانی چاہیے. سنا تھا آپ نے؟ ایوان صدر سے امام ٹھہرے آن لائن جماعت کریں. میں نے اسے کہا کہ اگر کسی کے سگنل ڈراپ ہو جائیں اور ایک رکعتیں رہ جائیں تو اس کا حکم بھی ذرا بیان کر دو. میرا تو نیٹ پیکج مک گیا ہے, ہوں دسو میری ایک رکعت رہ گئی ہے, میں کیا کروں؟ حیرانگی کا مسئلہ ہے. یہ وہی حال ہے. آج کل آن لائن کلاسز شروع ہیں. آن لائن کلاسز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی کے جو سگنل ڈراپ ہو جائے اور استاد سبق آگے پہنچا دے. پھر ایک بچے سے اس کے باپ نے کہا بیٹا گنتی سناؤ, وہ آن لائن کلاس پڑھ کے آیا تھا. اس نے کہا ابو کہاں سے؟ انہوں نے کہا بیٹا 21 سے سناؤ. اس نے کہا 21 22 23 24 29 30 31 32. انہوں نے کہا بیٹا 25 26 27 28 کہاں گیا؟ انہوں نے کہا نہیں, میں جب پڑھ رہا تھا نا تو استاد صاحب نے ایسے پڑھا. پھر پتہ چلا جب وہ 24 پہ آیا تو سگنل ڈراپ ہو گئے, بچہ وزن نہیں یاد کر پایا. پھر جب سگنل آئے تو وہ 29 30 پہ شروع تھا. تو مجھے ہی سیکھنا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں جی آن لائن جماعت کرا لو. میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے. کل کوئی کہے آن لائن شادیاں کرا لو, پھر کیا کرو گے؟ زنانی واسطے تھے ہر بندے کا عقل کم کرتا ہے, نماز واسطے کسی کا نہیں کرتا. تو دین اتنا لاوارث بھی نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.